أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم للہ اللہ کے لیے اللہ کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کر دو ما وہ کچھ فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے او یا تخفوہ تم چھپاؤ اسے یحاسبکم بہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا اس کے ساتھ فیغفر بس اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے لمن یشاء جسے چاہتا ہے ویعذب اور عذاب دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل ہر چیز پر شیء قدیر قدرت رکھنے والا ہے آمن الرسول آمن ایمان لا چکے ہیں اور رسول پیغمبر بما اس چیز پر انزل جو اتاری گئی ہے الیہ اس کی طرف من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور مومن بھی کل سب آمن ایمان لا چکے ہیں باللہ اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے پیغمبروں پر لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے بین احد کسی ایک کے درمیان من رسلہ اس کے پیغمبروں میں سے وقالوا اور کہا انہوں نے سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے بات مان لی غفرانک ربنا آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں ہمارے رب وإلیک المصیر اور آپ کی طرف لوٹنا ہے لا یکلف نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی بھی نفس کو الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق لہا اس نفس کے لیے ما وہ کچھ کسبہ جو اس نے کمایا وعلیہا اور اسی پر مبال ہے ما اس چیز کا اکتسبت جو اس نے کمائی ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ ہمارے پکڑ کیجئے ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او یا اخطأنا ہم سے خطا ہو جائے ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور نہ ڈال دیجئے
علینا ہم پر اسرا بوجھ کما حملتہ جیسے ڈالا تھا آپ نے وہ بوجھ علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ربنا اے ہمارا رب ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے ما وہ چیز لا طاقت کہ نہیں ہے کوئی طاقت لنا ہمارے لیے بھی اس کے ساتھ، واعف عنا ہم سے درگزر کیجیے، واغفر لنا ہمیں معاف کیجیے، وارحمنا اور ہم پر رحم کیجیے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، رکھوانے ہیں، فانصرنا بس ہماری مدد کیجیے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ تفصیل سے سورہ بقرہ کی آیات گزر چکی ہیں، مختلف قسم کے مضامین تھے، توحید کا اس بات، شرک کا رد، نکاح، طلاق کے مسائل، اس طرح یہودیوں کی تردید، عذاب کا بیان وغیرہ ذالکہ، یہ سارے مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ تو کوئی یہ پڑھ کر بعض اوقات انسان گھبرا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا یہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، آسمان اور زمین سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، تو ہم بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے، جو بھی حکم فرمائیں گے، وہ عین انصاف ہوگا، عین عدل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوتا کہ تم نے ساری زندگی سجدے میں گزارنی ہے، تب بھی اللہ کا عین عدل انصاف ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا کہ تم نے ساری زندگی رکوع میں گزارنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا، تب بھی اللہ کا انصاف ہوتا۔ اللہ کی ملکیت ہم پر ہے، تو اللہ جو حکم کریں گے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ، جو کچھ تم چھپاؤ، ظاہر کرو اپنے سینوں میں جو کچھ ہے یا چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے اس کا۔ جو کچھ سینوں میں ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیں جو خیالات وغیرہ آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ مراد ہے، تو اس کا حساب ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہمیں وسوسے یا خیالات آتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ خود بخود ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، قصدن نہیں لاتے، ہم خود بخود ہمارے دل میں آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے خیالات۔ جیسے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ہمیں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم زبان پر بیان نہیں کر سکتے، اور عرض کیا رسول اللہ زبان پر بیان کرنا تو درکنار، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، یہ بہتر ہے، اس کے لیے تیار ہے، لیکن یہ وسوسے ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے خطرناک وسوسے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ وسوسہ آتا ہے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بڑا خطرناک قسم کا وسوسہ ہے۔ مثلا اس طرح کے خطرناک قسم کے خیالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ واضح ایمان کی علامت ہے، یہ واضح ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی یہ خیالات تو تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ تو خود بخود آ رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو تمہاری رائے ہے، یہ تم اتنے پریشان ہو، اتنے متنفر ہو ان وسوسوں سے، تو یہ اصل ایمان کی علامت ہے۔ تو اس طرح کے جو خیالات، یہ وسوسے آتے ہیں، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں دوسری قسم کے وہ خیالات ہیں جو انسان قصدن لاتا ہے ذہن دل میں، جان بوجھ کر سوچتا ہے،
تو اس کے بارے میں اگر تو وہ نیکی کا خیال ہے، نیکی کا ارادہ کر رہا ہے تو اس پر ثواب ملے گا، اگر بدی کا ہے، گناہ کا ہے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا نا یحاسبکم بہ اللہ تعالیٰ تمہارا اس کا حساب لیں گے، تو اس سے مراد وہ خیالات جو انسان جو ہے نا قصدن لاتا ہے، وہ مراد ہے۔ فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ان خیالات پر مغفرت کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اگلی جو دو آیات ہیں یعنی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ باقی آیتیں تو باقی قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، تو ان آیات میں واسطہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور یہ جو دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر، یعنی معراج کی شب یہ ملی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب مجھے 3 تحفے عنایت فرمائے ہیں، 3 گفٹ دیے ہیں۔ پہلا گفٹ کیا کہ نماز عطا کی مجھے 50 پھر 5 تک، یہ نمازیں مجھے براہ راست اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور دوسرا گفٹ کہ 2 آیتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی براہ راست کسی کے واسطے کے بغیر۔ اور تیسرا گفٹ یہ عطا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں انتقال کر جائے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اسے بخش دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ 3 تحفے معراج کی شب مجھے ملے ہیں، تو یہ 2 آیات بھی اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر دی ہے، گفٹ کے طور پر۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تو 70,000 فرشتے ان کے ساتھ اترے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں ذرہ برابر بھی عقل ہو، ذرہ برابر بھی عقل ہو، وہ سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کرے گا۔ تو سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، منٹ بھی نہیں لگتا، منٹ سے پہلے تلاوت ہو جائے گی، اور کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، یاد کر سکتے ہیں، یاد کرنا چاہے یاد کر لیں اور پھر سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر یاد نہیں ہوتی تو قرآن پاک کو پڑھ لیا کرے، لیکن ضرور پڑھا کرے سونے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لا چکے ہیں اس چیز پر جو اس کی طرف اتاری گئی ہے اس کے رب کی طرف سے، اور مومن ایمان لانے والے بھی اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو چیز اتاری گئی ہے اس سب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض پر ایمان لاتے بعض پر ایمان نہیں لاتے، جیسے یہود اور عیسائی نے کہا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں ہم اور بعض حصے کا ہم انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں سب پر جو ہے ہمارا ایمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا کہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کل آمن، یہ سارے کے سارے اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے نور سے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. فرشتوں میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، فرشتوں میں خواہشات نہیں ہے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، شادی کی ضرورت نہیں ہے. بس جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عبادت کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے سامنے آگے سے بات نہیں کر سکتے. لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، نہ اللہ کی عبادت سے ناک چڑھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں. تعداد کتنی ہے فرشتوں کی ہمیں معلوم نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کی رب کی لشکر کی تعداد کسی کو معلوم نہیں. کتنے فرشتے؟ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے. بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اتنا ایمان ہے. ہاں 6 فرشتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور کا ہمیں پتہ نہیں. 6 فرشتوں کا ذکر ہے. جبرائیل، میکائیل، سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہو چکا ہے. اس طرح مالک کا ذکر ہے، فرشتے کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے. یا مالک یقضی علینا ربک. اس طرح ہاروت کا ذکر ہے، ماروت کا ذکر ہے. 5 فرشتے ہو گئے. اس طرح رعد کا ذکر ہے، جب آسمان گرجتا ہے، بارش ہو. تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی ہے، اور رعد فرشتے کا نام. تو یہ 6 فرشتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اس کے علاوہ باقی بھی فرشتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف انہی کا ذکر ہے. وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. 4 کتابیں تو مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. اس کے علاوہ کچھ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر وغیرہ ذالک اور نازل ہوئے ہیں. کتنے ہیں؟ صحیح تعداد اللہ کو معلوم. لیکن جتنی بھی صحیفے، جتنی بھی کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق. ورسلہ، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. ایک ہے رسول ہوتا ہے، ایک ہے پیغمبر نبی ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت دی جاتی ہے، نبی کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں. انبیاء کی تعداد کتنی ہے واللہ اعلم، کچھ پتہ نہیں. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے 1,24,000، بعض روایتوں میں آتا ہے 2,24,000. لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. کتنی تعداد ہے اللہ کو؟ پیغمبر کتنے ہیں؟ تو بعض روایت میں آتا ہے پیغمبر 313 ہے، 313 گزرے ہیں. قرآن پاک میں صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سارے برحق تھے، سب پر ہمارا ایمان ہے. اگرچہ ہمیں ان کے نام کا نہیں پتہ، ان کی تاریخ کا نہیں پتہ، ان کی کسی قصے کا نہیں پتہ، لیکن اللہ کے پیغمبر تھے، برحق تھے. جو کچھ انہوں نے کہا حق کہا ہے، اس پر ہمارا ایمان. فرماتے لا نفرق بین احد من الرسل، ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے. بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. پیغمبر کیا ماننا ہے، ان کو تو حلال دانا بھی نہیں مانتے. تو ضد میں آ کر عیسائی نے بھی انکار کر دیا. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں درجات میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض انبیاء کا درجہ اونچا ہے، بعض کا اس سے نیچے ہے. یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. لیکن ایمان ہمارا سب پر ہے.
وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، نے کہا ہم نے بات سن لی اور بات مان لی اور ہم آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور آپ کی طرف سب کا لوٹنا ہے، فیصلہ ہوگا پھر۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے احکام دیے ہیں ہم میں ان کی طاقت ہے، کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا مکلف بنایا ہے۔ نہ کرنے کو تو کوئی کہہ دے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، فضول بات ہے، جو کوئی بیماری نہیں ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، ساری دنیا رکھ رہی ہے، بچے رکھ رہے ہیں، کوئی بیمار ہوتا الگ بات ہے، لیکن آپ کوئی کہیں میں نہیں، مجھے تکلیف ہوتی نہیں رہتی، تو فضول بات ہے۔ سارے تو رکھ رہے ہیں، رکھ سکتے ہیں، بس نہیں رکھ سکتے ہم، بہانہ ہے۔ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ 5 نمازیں کون پڑھے گا؟ بھائی ساری دنیا پڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام ہم پر لازم کیے ہیں ہم میں ان کی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کوئی عذر ہے، بیٹھ کر پڑھ لے، طاقت کے مطابق ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ، لیٹ کر پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں، اسی کا مکلف بنایا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے یا پانی نقصان دہ ہے، تیمم کر لیں طاقت کے مطابق۔ زکوٰۃ اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب، صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب، لیکن زکوٰۃ، وجوب زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، وہ 4 چیزیں ہیں، اور صدقہ فطر کا نصاب وہ اور ہے، 5 چیزیں ہیں، جو حیوان زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا ہے، احکام کا پابند بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نفس کمائے گا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دعا ہے کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ بھول کر کوئی کام ہو گیا، مثلا روزہ رکھا ہوا تھا، کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار ہے۔ ایک صحابی دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ کام ہو گیا، بھول کر میں نے کچھ کھا پی لیا، یاد نہیں رہا مجھے روزہ، اب کیا ہوگا؟ بہت پریشان تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اطعمک اللہ وسقاک، کہ اللہ نے تجھے کھلایا پلایا، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح اخطأنا، خطا ہو جائے، خطا سے مطلب روزے کی حالت میں ہے کوئی انسان، نہا رہا ہے، اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، یا وضو کر رہا ہے یاد ہے، اسے پانی ڈال رہا تھا اپنے اوپر، چہرے پر، منہ میں، غلطی سے اندر چلا گیا، یاد تھا روزہ، غلطی سے اندر چلا گیا،
اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فاسد نہیں. جس طرح کوئی بھول کر کھا پی لے اس کا فاسد نہیں ہوتا، اس طرح اس کا بھی نہیں فاسد، اس کا بھی نہیں ہوا. لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا. تو یہ بھول کر جو ہے نا اس کی مثال. اس سے فرماتے ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو بوجھ آپ نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے. اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں بڑی آسانی پیدا کی ہے. مشکل احکام نہیں ہے، آسان ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بڑا آسان ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ نماز صرف مسجد میں ہو سکتی تھی، مسجد کے باہر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اگر کسی نے سفر کرنا ہوتا تو وہ ایسے انداز سے سفر کرتا کہ فلاں جگہ پر اسٹے کرنا ہے نماز کے وقت میں، مسجد فلاں جگہ پر مسجد ہے تو وہاں پر نماز فلاں نماز تک مدت تک پہنچنا ہے. آگے پہ نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ مسجد نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. تو فلاں جگہ پر مسجد ہے، فلاں ٹائم تک وہاں تک پہنچنا ہے. ہمارے لیے ساری زمین مسجد، جدھر چاہو مسجد پڑھو، نماز پڑھو، سڑک کے کنارے، کھیت میں کھڑے ہو کر، کہیں اور یہ زمین پاک ہے، اس پر کسی چیز کو کوئی چیز بچانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خواہ جو ہے نا تکلفات میں پڑھتے ہیں، جہاں نماز بچاتے ہیں، رومال بچاتے ہیں، کپڑا بچاتے ہیں. نہیں، گاڑی کھڑی ہو گئی فوراً روڈ کے کنارے پہ، فوراً زمین کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. کوئی چیز بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ زیادہ سے ہو سکتا ہے کہ زمین ناپاک ہو گئی ہو، کسی نے پیشاب کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ جب زمین ناپاک ہو جائے نا، اس کے بعد خشک ہو جائے، دھوپ پڑ جائے، اس میں خشک ہو جائے تو خود بخود پاک ہو جاتی ہے. تو اگر کسی نے پیشاب بھی کیا ہو نا تو خشک ہے، وہ پاک ہو گئی بس. اس لیے کوئی چیز بچانے کی ضرورت نہیں، فوراً اس پر نماز پڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دی. اسی طرح پہلے زمانے میں یہ حکم تھا، تیمم کا نہیں تھا، وضو کرنا ہے، ہمارے لیے تیمم کا حکم ہے. اس طرح پہلے زمانے میں یہ تھا، پہلے شریعتوں میں، کہ اگر کپڑے کو نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے، پخانہ لگ جائے، پیشاب لگ جائے، تب اسے کاٹنا ہے. دھو نہیں سکتے، کاٹنا پڑے. دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہو. اب کسی نے نیا سوٹ خریدا ہو، ٹھیک ہے، اور ایک اس طرح لگ جائے پیشاب قطر، اس کو کاٹیں گے تو سوٹ تو گئے. اب سوٹ تو استعمال کا نہیں ہے، پہنیں گے نہیں. نہ آج کل پیوند کہہ رہا ہے کہ کا زمانہ کہ پیوند لگا دو، وہ تو زمانہ گزر چکا. لیکن ہمارے لیے آسانی ہے، دھوئیں. یہاں تک شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی گندگی لگ گئی آپ اس کو دھو لیں، کوشش کریں دھبا نہیں جاتا تو نہ جائے. حتیٰ کہ اگر بدبو بھی نہ گئی نا، اپنے طاقت کے مطابق اس کو دھو لیا، بدبو بھی نہیں جاتی، دھبا بھی نہیں جاتی، تب بھی کپڑا پاک ہو گیا. کپڑا پاک اتنی آسانی. پہلے شریعتوں میں یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو رات کو فرشتے لکھ لیتے تھے کہ شخص نے گناہ کر لیا، دروازے پہ لکھا جاتا تھا. لیکن ہمارے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے ستاری ہم پر فرمائی ہے، کتنا پردہ ڈالا ہوا، کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے اور کچھ کہتا نہیں. اسی طرح پہلے شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، اس کو رکھنا ہے، آگ آئے گی اس کو جلا. قربانی تأکلہ النار. ابھی قربانی کا گوشت جو ہے نا، جب قربانی کرتے ہیں
تو اس کے بعد فریج کو پہلے سے خالی کر دیتے، پہلے سے فریج خالی کر دو، فریج کی صفائی کر دو، کیا گوشت رکھنا ہے اس کئی مہینے. تو پہلے شریعت میں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اسی طرح پہلے شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا. غنیمت کا مال ہے تو اس کو کس جگہ پر رکھنا ہے. اگر آگ نے جلا دیا تو اس کا مطلب جہاد قبول ہے. اگر آگ نے نہیں جلایا مال غنیمت تو اس کا مطلب جہاد قبول ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی. لیکن ہمارے لیے مال غنیمت حلال ہے. ایک حصہ 5 حصے کرنے، ایک حصہ بیت المال میں دینا ہے، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کریں. کتنا زیادہ مال کیوں نہ ہو. تو یہ مشکل احکام شاقہ تھے پہلے شریعتوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بری کر دی، بڑے آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی. ہاں پہلے شریعتوں میں کیا تھا، زکوٰۃ 1/4 حصہ زکوٰۃ کا دینا ہوتا تھا، ہم 40واں حصہ دیتے ہیں. مثلا اس میں کیا ہے، ہم 40 روپے پہ 1 روپے، انہیں ہر 4 روپے پہ 1 روپے دینا تھا. 3 کے بعد 14 حصہ زکوٰۃ، ہم 40 پہ دیتے ہیں، 39 کے بعد 40. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 4000 روپے ہوتے تو 1000 روپے زکوٰۃ دینی تھی، 14 حصہ. اور ہم جو ہے نا کتنے دیتے ہیں، 4000 میں صرف 100 روپے، صرف 100 روپے. اگر 4 لاکھ کسی کے پاس ہو تو 1 لاکھ زکوٰۃ دینی تھی، ہم کتنے دیتے ہیں، صرف 10,000. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی. اللہ کا شکر ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمارے طاقت نہیں ہے ہم میں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا رکھوالا ہے، ہمارے مولا، ہمارے دوست ہیں، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجیے. تو اسی کے ساتھ ہماری سورہ بقرہ جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی. سورہ بقرہ جو سب سے لمبی سورت تھی، 286 آیتیں تھیں، وہ اسی آیت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی، اپنے اختتام کو پہنچ گئی. اب ذکر ہوگا، ساتھی ذکر فرمائیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کی پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 اللہ
الله 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه عز اسمه ولا إله غيره. کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اب اللہ، لفظ اللہ ہم پکاریں گے تو لفظ اللہ اس تصور سے پکارنا چاہیے اللہ کو، کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو اسے بچانے والا، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے تو کیسے پکارے گا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ. یا کوئی شخص جل رہا ہو، آگ جیسے جلا رہی، آگ میں جل رہا ہو، کوئی اور نہ ہو اسے بچانے کے لیے سوائے اللہ، اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو کیسے پکارے گا؟ وہ کوئی بچانے والا نہیں. تو اس تصور سے اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم افتح أقبال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. يا ذا الجلال والإكرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا ذا الجلال والإکرام ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیجیے. ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرما، نیکی کے مواقع نصیب فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اور گناہ کے مواقع سے محفوظ فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے نواہی سے، اس کے ممنوعات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ جل جلالہ والاکرام ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔